حاضر ہو گئے. حضور یہ جو کل اثاثہ تھا گھر کا سارا قدموں پہ نثابت ہوا. جب یہ بات ہوئی نا تو حضور کی پیاری محفل سجانے والوں آخری پیاری بات سن لو. اللہ کے اس بات کی برکت سے ہماری نجات فرما دے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل آسمان سے حاضر خدمت ہیں اور وہی لباس پہنا ہوا ہے جو ابو بکر صدیق ہے. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کی طرف دیکھا اور جبریل کی طرف. فرمایا جبریل نے کیا حال بنا رکھا ہے, یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ حضور اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کی یار غار میں جو لباس پہننا ہے آج وہی لباس پہننا ہے. حضور اللہ نے آپ کے ذریعے سے ابو بکر کو سلام کہلا بھیجا اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ سب کچھ لٹا کے قربان کر کے کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. ابو بکر سے پوچھیے ناراض تو نہیں, میرا سلام بھی کہو ابو بکر کو اور پوچھو کہ سب کچھ لٹا کے ناراض تو نہیں ہوا. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل آئے ہیں اور تجھے اللہ کا سلام دینے کے لیے آئے ہیں. جبریل کا سلام, جب اللہ کا سلام جبریل کے ذریعے آنے والا صدیق نے سنا گزار و خطا رونے لگے. رقت ہو گئی, سوز و گزار غالب آ گیا, آپ دیدہ ہو گئے. عرض کرنے لگے حضور کہاں میں اور کہاں میرے رب کا سلام؟ فرمایا ابو بکر رب نے تجھے سلام بھیجا ہے, صرف سلام ہی بھیجا. رب پوچھ رہا ہے کہ سارا قربان کر کے مال و متا مجھ پہ ناراض نہیں ہو گیا فقر کی زندگی. صدیق اکبر برس کی بھی آنکھوں سے ہاتھ جوڑ کر سکتے ہیں آقا میں اور اپنے رب پر ناراض. مجھے تو یہ فکر و اندیشہ لاحق ہے کہ میرا یہ نذرانہ اللہ نے قبول بھی فرمایا ہے یا نہیں فرمایا. حدیث میں 3 مرتبہ صدیق اکبر نے کہا انا راض عن ربی, ان ربی راض, میں اپنے رب پر راضی ہوں, میں اپنے رب پر راضی ہوں, میں اپنے رب پر راضی ہوں. علامہ اقبال نے کہا یہاں رہا نہ گیا ڈاکٹر اقبال سے, اقبال نے کہا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اگر حضور راضی ہو گئے تو سب کچھ. مال قربان کیا, جائیدادیں قربان کی, وطن قربان کیا, ہجرت کی نبی کریم علیہ السلام کی خاطر. یہ سب معیار محبت. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ محبوب کی خاطر آدمی گھر چھوڑ دے, جس طرح گولی اٹھائے کپڑے لے کے گھر سے نکل جائے کہ محبوب کی خاطر میں جا رہا. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. دکان کی دکان محبوب کو لٹا کے خلاف بنا دے, گھر والے پوچھتے رہے بھائی صاحب گھر کیا دکان کا ستیہ ناش لیتے ہیں, کیا ہوا تجھے؟ بتائے گا نہیں. محبوب پہ ساری دکان بھی لٹا کے قربان کر دی, جان بھی قربان آدمی کر دی. لیکن یہ تو عجیب بات ہے. نبی کریم علیہ السلام وضو فرمائے ایسا عشق تاریخ کے اندر نہیں دیکھا گیا, تاریخ کے اندر نہیں دیکھا گیا. یہ وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے ایک جاسوس بھیجا تھا. جب نبی کریم علیہ السلام بیعت رضوان کے موقع پر تشریف لائے حدیبیہ کے مقام, کافروں نے رات کو ایک جاسوس بھیجا. مسلمان لڑکے جنگ کے ارادے سے آئے ہیں, ان کا اسلحہ دیکھو, سامان دیکھو, لوگ دیکھو. جاسوس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی. وہ واپس آیا, اس نے کہا کہ اے مکے کے چودھریوں میری بات یاد رکھو, مسلمانوں کے نبی سے لڑنے کی ضرورت نہ کرنا. چودھری سر جوڑ کے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ اسلحہ زیادہ ہم سے. اس نے کہا کہ اسلحہ بھی تم سے تھوڑا ہے. کیا ہم سے آدمی زیادہ ہے؟ کہا نہیں, آدمی بھی تم سے کم ہے. پھر کیا بات ہے کہ تم ہمیں منع کر رہے ہو سے لڑنا؟ اس نے کہا رأیت النجاشی فی ملکہ ورأیت کیسر فی ملکہ ورأیت کسریٰ فی ملکہ. اس نے کہا میں نے ملک روم میں گیا تو بادشاہ کیسر کو دیکھا, ایران کے ملک میں گیا تو کسریٰ بادشاہ کو دیکھا, حبشے میں گیا تو وہاں نجاشی بادشاہ کو دیکھا. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے کسی بادشاہ کی بھی میں نے اتنی تعظیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی جتنی تعظیم نبی پاک کے غلام اپنے آقا کی. اس نے کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ میں نے رات کو دیکھا ہے مسلمانوں کے نبی وضو کرتے ہیں
تو صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اٹھا کے چہروں پہ مر لیتے۔ کہنے لگا اے سرداران قریش، وہ قوم جو اپنے نبی کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ اپنے نبی کا خون کیسے زمین پر گرنے دے گی؟ اس لیے مسلمانوں کے نبی سے لڑنے کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر۔ حضور کے وضو کا پانی صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ آج کل ہمیں مولوی صاحبان کہتے ہیں نبی بھی بنتا ہے، ہم بھی بنتے ہیں، نبی بھی انسان ہوتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہے جی ان کی تو تعظیم بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے، ہے جی۔ تو نبی کا مقام کیا ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھو، صحابہ کرام نبی پاک وضو فرماتے تھے، صحابہ کرام وضو کا پانی لے کے جگروں پہ مر گئے۔ روزی کبھی اس کا انداز دیکھا آپ نے کہ کوئی آدمی حجامت بنوائے تو اس کے بال سنبھالے؟ میرے آقا حجامت بنواتے تھے، صحابہ کرام ایسے طواف کرتے جیسے شمع کے گرد پروانہ طواف۔ حضور کی حجامت کے بعد صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ اسلام کی عظیم جرنیل اور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس جنگ میں جاتے تھے فتح پاتے تھے، ایک جنگ میں ٹوپی گر گئی آپ کی، وہ آپ گھوڑے سے نیچے اترے ٹوپی تلاش کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی جنگ ہو رہی ہے اور آپ کو ٹوپی کی فکر پڑی کہ ہزاروں ٹوپیاں مل جائیں گی، اور میں تمہیں کیا خبر اس ٹوپی کا مقام کیا ہے؟ اس ٹوپی میں میں نے نبی کریم کا ایک بال مبارک سیا ہوا ہے، حضور کا ایک بال مبارک ٹوپی میں سیا ہوا ہے، اور جس جنگ میں وہ ٹوپی پہن کے جاتا ہوں کبھی ناکام نہیں ہوا، جنگ میں فتح ہی ہوتی ہے سرکار کی بال مبارک کی برکت سے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا عشق و محبت، حضور کے بال سنبھالے ٹوپیوں میں سیے، حضور وضو فرماتے ہیں صحابہ پانی نیچے نہیں گرتے۔ کیا مقام اور صحابی کا! آخری وقت جان نکلنے والی ہے، گھر والوں کو بلایا، فرمایا میری جب موت ہو جائے غسل لینا، کفن پہنانا، اور میرے گھر میں نبی پاک کی حجامت کے 2 ناخن پڑے ہوئے، حضور نے ناخن اتروائے، کہا وہ ناخن جو ہے میری آنکھوں پہ رکھ لینا تاکہ نبی پاک کے ناخنوں کی برکت سے جب قبر میں جاؤں گا تو بخشش کی امید لے کے جاؤں گا۔ یہ تھی محبت صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کی محبت کا ایک اور انداز دیکھیں۔ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے بہت پیار فرمایا کرتے، صحابہ سے باتیں پوچھتے خود بھی بتاتے۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی معبود ہیں مجھے، تم بھی اپنی 3 چیزیں بیان کرو جن سے تمہیں محبت ہے، تم بھی بیان کرو۔ سیدنا صدیق سے پوچھا، ان کی باری آئی نا، حضور نے فرمایا کہ ابوبکر ہر کوئی اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتا رہا ہے، تم بھی بتاؤ۔ عرض کی آقا مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں پیاری ہیں۔ پہلی الجلوس بین یدیک، حضور پہلی میری یہ خواہش ہے کہ ہر وقت آپ کی مجلس میں بیٹھا رہوں اور ہر وقت آپ کے چہرے کی دیدار کی لذتیں پاتا رہتا، نگاہیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، اور ہر وقت شربت دیدار سے سیراب ہوتا رہوں، یہ میری تمنا ہے، ہر وقت دیدار کی لذت پاؤں۔